अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इकरा टीवी। मैं हूं रजा अब्बास। हेडलाइंस में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबरें। तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में टफ टाइम देने की तैयारी। हम ख्याल जमातों की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस APC में वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून नवाज, स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी और डिप्टी स्पीकर के लिए मुत्तहिदा मजलिस अमल से लाने का ऐलान कर दिया। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के रोज रिजल्ट ट्रांसमिशन में सुस्ती पर RTS की नाकामी की इंक्वायरी का फैसला कर लिया। भारत की बढ़ती जाहिरियत पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके खातून को शहीद करने पर भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। निगरान वजीर खजाना ने साबिक हुकूमत की माशी कारकर्दगी के पोल खोल दिए। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं, नून लीग की हुकूमत का आखिरी बजट गैर हकीकत पसंदाना है। पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के रेड वारंट के लिए इंटरपोल से राब्ता कर लिया। जिम्बाब्वे में हुक्मरान जमात की इंतखाबात में कामयाबी के बाद अपोजिशन ने नताइज मुस्तरद करते हुए धांधली का इल्जाम आयद कर दिया, जबकि शदीद एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 3 अफराद हलाक हो गए। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता माह 21 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सीजन में खिलाड़ियों को मालामाल करने के लिए एक पुरकशिश प्लान बना लिया। चीन में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने वाली शाहीन एयर की फ्लाइट मजीद ताखीर का शिकार हो गई। आलमी बरादरी भी यमन में सऊदी मुजालिम पर बोल पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि सऊदी अरब इंसानी हकूक़ की पासदारी करे। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए फौजी इमदाद में कमी कर दी। अमेरिकी सेनेट ने $716 अरब मालियत के दिफाई पॉलिसी बजट की मंजूरी दे दी है, जिसमें पाकिस्तान के लिए इमदाद में कटौती कर दी गई। शरीफ खानदान के बाद परवेज मुशर्रफ के लिए भी शिकंजा तैयार। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत 20 अगस्त को होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि तौहीन अदालत केस कई माह चलता रहा। अगर इस केस में मुझे सजा देने से अदालत का वक़ार बुलंद हुआ है तो मुझे ये सजा कबूल है। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को टेलीफोन करने का खैर मकदम किया। डेनमार्क में बड़ी तादाद में लोगों ने मुसलमान खवातीन के बुर्के पर पाबंदी के हुकूमती फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया।
پاور ڈویژن کے حکام نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے پاکستان کو بجلی کی سپلائی بند کر دی ہے۔ چلاس میں نامعلوم افراد نے 12 تعلیمی اداروں کو نذر آتش کر دیا۔ نیب پشاور نے سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال کے کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو طلب کر لیا۔ ایم کیو ایم کا وفد خالد مقبول کی سربراہی میں آج بنی گالہ میں عمران خان سے ملاقات کرے گا اور وفد حکومت سازی میں اپنی حمایت کی یقین دہانی کرائے گا۔ امریکہ نے روسی ہتھیار خریدنے پر بھارت کے خلاف عائد پابندیاں ختم کرنے کا دفاعی بل حتمی طور پر منظور کر لیا۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار عام انتخابات کے بعد منظر عام پر آ گئے اور ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلی خبریں شامل کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے کام جاری ہے، آنے والی حکومت کو آگاہ کر دیا جائے گا، جبکہ سی پیک کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کو بیل آؤٹ کہنا مناسب نہیں، فوری طور پر ادائیگیوں کے لیے کوئی دباؤ نہیں، تاہم اگلی سہ ماہی کے لیے ادائیگیاں کرنا ضروری ہوں گی۔ شمشاد اختر نے نون لیگی حکومت کے پیش کردہ آخری بجٹ کو غیر حقیقت پسندانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بجٹ میں پیش کردہ اعداد و شمار تشویشناک ہیں، مالیاتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اہداف سے آگے نکل گئے، ملک میں میکرو اکنامک استحکام لانے کی ضرورت ہے، ایس ڈی جیز اہداف حاصل کرنے کے لیے غیر ضروری اخراجات میں کمی لانا ہوگی۔ نگران وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ زر مبادلہ کے لیے ذخائر 10 ارب 30 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی 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 رہنما شری رحمان نے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کیا جائے گا، مضبوط اور مربوط اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج جمہوری قوتوں کا تیسرا اہم اجلاس تھا جس میں بہت سے نکات پر اتفاق کیا گیا اور فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ تمام جماعتیں ایوان میں جائیں گی۔ پی 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 رہنما نے کہا کہ اس اتحاد کے ٹی او آرز طے کیے جائیں گے اور انہی ٹی او آرز کے تحت آگے بڑھا جائے گا۔ عوامی نیشنل پارٹی اے این پی کے رہنما میاں افتخار حسین نے کہا کہ ہم اپوزیشن کے طور پر مقابلہ نہیں کرنے جا رہے بلکہ ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دباؤ کی وجہ سے ادھر جانے والے ادھر بھی آ سکتے ہیں۔ ایم ایم اے کے رہنما لیاقت بلوچ نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت آئین اور قانون کے تحت انتخاب نہیں کرا سکی، ہارنے والوں کو پتہ نہیں کیوں ہرایا ہے۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے کہا کہ پہلی بار ہوا ہے کہ الیکشن کے بعد اکثر جماعتوں نے نتائج مسترد کیے ہیں، کٹ پتلی گٹھ جوڑ کو شکست دینے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خیال جماعتوں نے تمام حل طلب معاملات پر اتفاق رائے کر لیا ہے، پی ٹی آئی کو بتائیں گے کہ حقیقی اپوزیشن کیا ہوتی ہے۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ تمام جمہوری پارٹیوں کے درمیان اتحاد ہو گیا ہے، تمام جماعتیں پارلیمنٹ میں جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو بتائیں گے کہ حقیقی اپوزیشن کیسے کی جاتی ہے۔ ذرائع نے اقرا ٹی وی کو بتایا کہ اجلاس میں شہباز شریف کو وزیر اعظم جبکہ خورشید شاہ کو اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے نامزد کرنے پر غور کیا گیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے اے پی سی پر اپنے رد عمل میں کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو پورا حق ہے اپنی سیاست کرنے کا، لیکن ہم واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے جو بھی اعتراضات ہیں وہ سامنے لے کر آئیں، ہم انہیں ضرور دیکھیں گے۔ ترجمان تحریک انصاف کے مطابق ان کے پارلیمان میں آنے کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جے یو آئی فے کے فیصلے کو مسترد کر کے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کا پارلیمان میں آنا خوشائند ہے اور اسی طرح جمہوریت میں اتحاد بنانا بھی ان کا جمہوری حق ہے۔ ترجمان نے کہا کہ سیاسی طور پر یا بیان بازی کے لیے تو ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن حکومت اور اسپیکر تو اسی کا ہوگا جس کے نمبر زیادہ ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی سیاست ساکھ اور نظریات سے عاری ہے، چنانچہ ہمارے لیے ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آر ٹی ایس کی خرابی کی انکوائری کے لیے کابینہ ڈویژن کو خط لکھا گیا ہے، جس میں رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کی خرابی کی انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ کابینہ ڈویژن کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ انکوائری کمیٹی میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے اور این ٹی ایس بی کے تکنیکی ماہرین کو شامل کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کمیٹی میں آئی ٹی سیکیورٹی بورڈ اور پی ٹی اے کے ماہرین کو شامل کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ دوسری جانب ذرائع الیکشن کمیشن کا بتانا ہے کہ الیکشن کے روز رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم بیٹھا نہیں تھا، بلکہ آر اوز کی جانب سے ایک ساتھ ہی نتائج دینے کی وجہ سے سسٹم سلو ہو گیا تھا۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر سردار رضا محمد خان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا گیا، جسے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا تھا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن بابر یعقوب کی جانب سے سیاسی جماعتوں کو آر ٹی ایس میں خرابی کو مکمل تحقیقات کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بھارتی فورسز کی جانب سے ایل او سی کے مندل سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 33 سالہ پاکستانی خاتون شہید ہو گئی۔ بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کی جانب سے احتجاجی مراسلہ بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو تھمایا گیا۔ ڈاکٹر محمد فیصل کی جانب سے جے پی سنگھ کو تھمائے گئے احتجاجی مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فورسز کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہیں اور 2018 میں بھارتی فورسز 1400 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی مرتکب ہو چکی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے حکومت کی طرف سے انٹرپول کے ہیڈ کوارٹر آفس کو درخواست بھیج دی، جس میں کہا گیا ہے کہ حسن اور حسین احتساب عدالت کے ریفرنسز میں اشتہاری قرار دیے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے حسن اور حسین نواز کے ریڈ وارنٹ کے لیے جمعرات کو درخواست بھیجی گئی، جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں عدالت نے دونوں ملزمان کے دائمی وارنٹ جاری کر رکھے ہیں۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دونوں صاحبزادے ایون فیلڈ عزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس میں نامزد تھے، جن کی مسلسل غیر حاضری پر احتساب عدالت نے ان کا کیس الگ کرتے ہوئے انہیں اشتہاری قرار دیا تھا۔ احتساب عدالت 6 جولائی کو ایون فیلڈ ریفرنس میں نامزد سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 11 سال، مریم نواز کو 7 سال اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنا چکی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق زمبابوے میں 30 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں سابق حکمران جماعت زانو پی ایف پارٹی کی کامیابی کو مسترد کرتے ہوئے اپوزیشن اتحاد موومنٹ آف ڈیموکریسی چینج نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دارالحکومت ہرارے میں شدید احتجاج کے دوران مشتعل افراد نے متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی اور توڑ پھوڑ بھی کی، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ بھی کی۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے، جبکہ قائم مقام حکومت نے مظاہرین کو تشدد سے باز رہنے کی ہدایت کی ہے۔ کشیدہ صورتحال کے باعث دارالحکومت ہرارے میں فوج طلب کر لی گئی اور فوجی اہلکاروں نے مختلف مقامات کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اپوزیشن جماعت کے اتحاد موومنٹ آف ڈیموکریسی نے سابق حکمران جماعت زانو پی ایف پارٹی پر دھاندلی کا الزام عائد کیا اور موجودہ صورتحال کا ذمہ دار قائم مقام حکومت کو قرار دیا۔ اپوزیشن اتحاد کے ترجمان کلیلو سبانڈا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دارالحکومت میں فوج کی ٹینکوں کے ساتھ تعیناتی اور شہروں پر براہ راست فائرنگ کی کوئی وجہ نہیں، انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ دوسری جانب صدر ایمینول منگونگوا نے اپنے ویڈیو پیغام میں تخریب کاری کا ذمہ دار اپوزیشن اور ان کے حامیوں کو قرار دیا اور اپوزیشن رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ سڑکوں پر تشدد مظاہرین کو واپس بلائیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے مقبوضہ وادی میں گزشتہ ماہ 21 کشمیریوں کو شہید کیا، جبکہ بھارتی فوج کی بربریت میں 310 کشمیری زخمی بھی ہوئے۔ میڈیا سروس کے مطابق زخمیوں پر پیلٹ گولیاں اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی۔ بھارتی فوج نے جولائی میں حریت رہنماؤں سمیت 169 افراد کو گرفتار کیا اور قابض فوج نے محاصروں کے دوران 46 گھروں کو تباہ کر دیا۔
गुज़िश्ता साल की खामियों से सबक हासिल करते हुए कौमी सीज़न को मज़ीद बेहतर बनाने का फ़ैसला किया गया है। सीज़न में खिलाड़ियों को पहले से बेहतर मुआवजा मिलेगा, साथ ही खेल और मुकाबलों का म्यार भी बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए और इसकी जगह कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी और कौमी वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को पुरकशिश मैच फीस देने का फ़ैसला किया है। चीन के शहर ग्वांगझो में 29 जुलाई से फंसे पाकिस्तानी मुसाफिरों को वापस लाने के लिए त्यारे को दोपहर 1:30 बजे ग्वांगझो पहुंचाना था। ताहम अब परवाज रात 10:30 बजे पहुंचेगी। दूसरी जानब मुसाफिरों को भी ताखीर से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया है, जबकि ग्वांगझो में फंसे मुसाफिरों की तादाद में उन मुसाफिरों का इजाफा हो गया जिन्होंने 3 अगस्त की बुकिंग करा रखी है। याद रहे कि शाहीन एयरलाइंस ने 29 जुलाई को ग्वांगझो से वतन वापसी की फ़्लाइट अचानक मनसूख कर दी, जिसके बाद वीज़े की म्याद ख़त्म होने की वजह से पुलिस ने बाज़ अफराद को हिरासत में ले लिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने भी मुसाफिरों के चीन में रह जाने पर आज खुद नोटिस लिया और मुतल्लिका अदारों के सरबराहों से आज के लिए जवाब तलब कर रखा है। इंसानी हकूक़ का दिफा करने वालों की मुसलसल गिरफ्तारियों और बिला वजह हिरासत में लिए जाने पर तशवीश इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने सऊदी अरब पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिका अदारे की रवीना शमदसानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 15 मई से अब तक हुकूमत ने कई नाक़दीन को गिरफ्तार किया, जबकि बाद मामलात में हिरासत में लिए जाने वालों के बारे में कुछ पता नहीं कि इनके साथ किस किस्म का सलूक रवा रखा जा रहा है और वो कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि मामलात संगीन है और गिरफ्तार होने वालों से अदम शफाफियत बरती जा रही है। वाज़िया रहे कि सऊदी अरब में इजहार राय पर पाबंदी आयद है और किसी को भी हुकूमत और आल सऊद पर तनकीद करने की इजाज़त नहीं। तनकीद करने वालों को या तो पाबंद सलासल किया जाता है या फिर इन्हें मौत की अबदी नींद सुला दी जाती है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक सेनेट इजलास में नेशनल डिफेंस अथॉराइजेशन एक्ट नामी ये बिल 10 के मुकाबले में 87 वोटों से मंजूर किया। हर साल मंजूर किए जाने वाले इस बिल के जरिए कांग्रेस अमरीकी हुकूमत के दिफाई अखराजात के साथ साथ दिफा से मुतल्लिक कई अहम पॉलिसी अमूर की भी मंजूरी दे देती है। ज़राए के मुताबिक ईवान नुमाइंदगान ने पहले ही ये बिल गुज़िश्ता हफ्ते कसरत राय से मंजूर कर लिया था, जिसे अब वाइट हाउस भेजा जाएगा, जहाँ वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। बिल में अमरीकी फौज के लिए 77 नए F-35 लड़ाका हथियार खरीदने के लिए $7.5 अरब की रकम मुख्तस की गई है। बिल में पाकिस्तान के लिए फौजी इमदाद की भी मद में $15 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान को अपनी सरहदों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने की मद में दिए जाएंगे। ये रकम माजी में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को सिक्योरिटी और कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में दी जाने वाली इमदाद से कहीं कम है, जो 75 करोड़ से $1 अरब तक हुआ करती थी। गुज़िश्ता साल अमेरिका ने अपनी दिफाई बजट में पाकिस्तान के लिए कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में $70 करोड़ मुख्तस किए थे, लेकिन हालिया बिल में अमरीकी इमदाद को पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान के हक्कानी नेटवर्क और लश्कर तैयबा के खिलाफ कार्रवाई से मशरूत करने की शिक ख़त्म कर दी गई, जो चंद साल कबल मुतारिफ कराई गई थी। मंजूर किए जाने वाले बिल में कोई ऐसी शिक शामिल ही नहीं कि अमरीका को पाकिस्तान की इमदाद इंसदाद दहशतगर्दी के लिए की जाने वाली इसकी कार्रवाइयों के मुआवजे के तौर पर अदा करेगा। नुमाइंदा इकरा टीवी के मुताबिक आइन के तहत अदालत आलिया की सरबराही में कायम बेंच पर मुश्तमिल खसूसी अदालत साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत 20 अगस्त को करेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में कायम बेंच में बलोचिस्तान हाई कोर्ट की सीनियर तरीन जज जस्टिस ताहिरा सफदर और सिंध हाई कोर्ट जस्टिस नज़र अकबर भी शामिल हैं। खसूसी अदालत के रजिस्ट्रार सेशन जज ने मुतल्लिका अफ्रीकैन को तारीख समाअत से आगाह कर दिया है। नुमाइंदा के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के साबिक हुकूमत ने मुल्की तारीख में पहली मरतबा किसी फौजी आमिर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाने की कार्रवाई का आगाज़ किया। ताहम कई बार गुजर जाने के बावजूद इसमें कोई काबिल जिक्र पेशरफ नहीं हुई।
توہین عدالت کیس میں عدالت برخاست ہونے تک کی سزا پوری کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کا کہنا تھا کہ میرے خلاف توہین عدالت کے کیس اور مخالفین کی مہم سے میرا الیکشن متاثر ہوا، لیکن اس کے باوجود ووٹ ملے۔ میرے خلاف توہین عدالت کیس کئی ماہ چلتا رہا اور اگر اس کیس میں مجھے سزا دینے سے عدالت کا وقار بلند ہوا ہے تو مجھے سزا قبول ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرا تعلق اس جماعت سے ہے جس کے قائد کو بھی سزا سنائی گئی۔ جب جدوجہد کی جاتی ہے تو ہر بات ذہن میں رکھی جاتی ہے۔ انتخابات کے دوران بھی یہ کیس چلتا رہا اور اس لٹکتی ہوئی تلوار سے میرے حلقے کے لوگ کنفیوز تھے جبکہ میرے مخالفین میرے خلاف مہم چلاتے رہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بتایا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک رابطے سے دو طرفہ جامع مذاکرات کی راہ ہموار ہو گئی۔ بھارتی وزیر اعظم کا عمران خان کو ٹیلی فون کرنا خوش آئند ہے، تاہم نو منتخب وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے غیر ملکی سربراہان مملکت کو مدعو نہیں کیا جائے گا۔ نیوز ایجنسی کے مطابق ڈنمارک کی حکومت نے بدھ سے مسلمان خواتین کے برقعے پر پابندی عائد کرتے ہوئے پبلک مقامات پر برقع پوش خواتین کو جانے سے روک دیا۔ حکومت کے اس فیصلے سے ناراض بڑی تعداد میں لوگوں نے دارالحکومت کی سڑکوں پر نکل کر مظاہرہ کیا۔ مظاہرین میں مسلم تنظیموں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے برقعے پر پابندی کو خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ مظاہرے میں شریک ایک مسلمان خاتون کا کہنا تھا کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یورپ میں جمہوریت قابل عمل نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب توہین آمیز خاکے بنائے جاتے ہیں تو یہاں کے سیاستدان آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، لیکن جب بات مسلمان کی آتی ہے تو لباس کے انتخاب کے حق بھی چھین لیتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی سینٹ نے بھارت نوازی دکھاتے ہوئے روسی ہتھیار خریدنے پر بھارت کے خلاف پابندیاں ختم کرنے کا دفاعی بل منظور کر کے دستخط کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھجوا دیا گیا۔ بل کی منظوری پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ یہ بل امریکی اتحادیوں اور شراکت داروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان پالیسیوں کو ذمہ دارانہ طور پر نافذ کرتے ہوئے اپنی کارکردگی اور احتساب کی روایت پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ نمائندہ اقرا ٹی وی کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار غلام سرور نے چودھری نثار کو راولپنڈی کے حلقہ N 59 اور 63 سے شکست دی تھی، تاہم اب انہیں ایک سیٹ چھوڑنی ہوگی۔ اب چودھری نثار نے خالی ہونے والی نشست پر ضمنی انتخابات لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری نثار عام انتخاب میں 2 قومی اور 2 صوبائی نشستوں سے انتخاب میں آئے تھے، تاہم وہ 1 صوبائی اور 2 قومی سیٹیں ہار گئے تھے۔ انہیں 1 صوبائی سیٹ پر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ نمائندہ اقرا ٹی وی کے مطابق سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں بریفنگ کے دوران پاور ڈویژن کے حکام نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایران نے بلوچستان کے مختلف اضلاع کے لیے فراہم کی جانے والی بجلی کو بند کر دیا ہے۔ پاور ڈویژن کے حکام نے کہا ہے کہ ایران میں ہیٹ ویو کی وجہ سے بجلی کی قلت پیدا ہو گئی ہے، جسے پورا کرنے کے لیے تہران نے دیگر ممالک سے بجلی کی برآمد روک دی ہے۔ ایران پاکستان کو 100 میگا واٹ بجلی سپلائی کرتا ہے اور یہ بجلی بلوچستان کے مختلف اضلاع میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اجلاس میں حکام نے مزید بتایا ہے کہ کراچی الیکٹرک کو 650 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے اور بجلی کی خرید و فروخت کے نئے معاہدے سے متعلق معاملات طے پا چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق دیامر میں چلاس کے علاقے داریل اور تنگی میں جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب میں نامعلوم افراد نے 10 تعلیمی اداروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کے بعد انہیں آگ لگا دی، جبکہ 2 کو تباہ کرنے کے لیے بارودی مواد بھی استعمال کیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ فی الوقت نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ikra.tv.pk۔